اماناتہم وعہدہم راعون. فرمایا جنتیوں کی علامت یہ ہے کہ یہ امانت اور اپنے ایگریمنٹ کی رعایت کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی امانت ہو اس میں خیانت نہیں. آپ کسی کو اپنی گاڑی چلانے کے لیے دے دیں, اب کہا جاتا ہے اس کو کہ اپنی سمجھ کے چلانا, ورنہ وہ ریڑ لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا. بائک کسی کو دے دیں بجا کے آ جائے گا اس کو, ایسے ہی ہے نا, مختلف جگہوں سے بجنا شروع. یہ امانتوں میں خیانت ہے. جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں, حکومت کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں, تو یہ بھی عوام کی امانت ہے آپ کے پاس. بہت امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے. تو فرمایا کہ جنتی لوگ امانت کے معاملے میں 2 نمبر نہیں ہوتے, 1 نمبر ہوتے. مالک مکان نے آپ کو گھر دیا ہوا ہے کرائے پر, اس کا گھر آپ کے پاس امانت ہے, اس کی واٹ نہ لگاؤ. اپنے گھر کو کیسے محفوظ رکھتے ہیں. مالک مکان کا جو گھر ہوتا ہے نا, جب اس کو چھوڑ کر جاتے ہیں اس گھر کی دیواروں کا حال دیکھو, دروازوں کا حال دیکھو, گلے ہوئے ہوتے ہیں دروازے. تبھی لوگ گھر بنا کے عام طور پر اب کرایہ داروں کے حوالے نہیں کر رہے ہوتے کہ اتنا کم بخت کرایہ نہیں دے گا جتنا ریپیئرنگ میں خرچہ آ جائے گا اس کی. تو یہ بھی امانتوں میں کیا ہو رہی ہے, خیانت. فرمایا وعہدہم راعون, اپنے ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے وعدہ, ایک ہوتا ہے معاہدہ. وعدہ تو یہ ہوتا ہے کل میں آپ کے پاس 4 بجے آؤں گا, تو اس میں تو کوئی عذر ہو آپ منع کر دیں, بھائی میں پہلے بتا دیں اس کو. لیکن ایک ہوتا ہے ایگریمنٹ. ایگریمنٹ ہوتا ہے دونوں طرف سے, جیسے خرید و فروخت کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں. اس نے آپ کو چیز ڈیلیور کر دی, اب آپ پیمنٹ ٹائم پہ نہیں کر رہے, تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ معاہدوں کی خلاف ورزی اسلام میں بہت بڑا جرم ہے. جنگ بندی کا معاہدہ ہوا, اس میں آپ نے گڑبڑ کر دی. تو معاہدہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون. نماز کا ذکر 2 دفعہ کیا. پہلا یہ کہ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں, دوسرا یہ کہ نمازوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. نماز پڑھتے نہیں ہیں, محافظت, کیونکہ جو نمازی ہوتا ہے نا ہر وقت اس کو فکر لگی ہوتی ہے کون سی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور کون سی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. سفر میں, حضر میں, میدان جنگ میں بھی اس کو فکر لگی رہتی ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو جو یہ کریں گے اولئک هم الوارثون, یہ لوگ اصل میں وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس, جو جنت الفردوس کے وارث ہیں. ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. علامہ مناوی ایک بہت بڑے مفسر ہیں, وہ فرماتے ہیں جنت اگر سونے چاندی کی نہ ہوتی, حوریں اور باغات نہ ہوتے, مٹی کی سادہ گاؤں جیسی ہوتی. 2-4 بھینسیں بندھی ہوئی ہوتی ہیں, ایک کتا ٹہل رہا ہوتا ہے, 1-2 گدھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ, فرض کر لو ہے بھائی. لیکن اس میں صرف اتنی بات ہوتی کہ یہاں موت نہیں ہے کبھی. تو فرمایا اس دنیا کے 1000 گز کے بنگلوں سے پھر بھی وہ بہتر تھی. اگر آپ کو ابھی کوئی کہے کہ تمہیں میں چیچا وطنی کے کسی گاؤں میں لے جا کے چھوڑ دیتا ہوں ڈیفنس کے بنگلے سے نکال کے, آپ کبھی بھی ایگری؟ چیچا وطنی میں بھی لوگ بیان سنتے ہیں, چیچا وطنی تو سنا بڑا اچھا شہر ہے, کوئی اور بول لو, کوئی بھی گاؤں. ایک دفعہ میں نے ایسے بول دیا چیچا وطنی سے فون آ گیا, بھائی چیچا وطنی کیوں بدنام کر رہے ہو مفتی صاحب چیچا وطنی کو, ہیں نہیں مچھر کالونی تو ایک سی VIP جگہ ہے. نہیں بھائی, لیاری والوں سے تو پنگا لے ہی نہیں سکتا آدمی. صحیح ہے نا. تو وہ کہتا ہے نا ایسا کہیں بھی گاؤں دیہات میں نا جہاں گائے گدھے گھوڑے اس طرح کی زندگی ہو. میں تھر گیا ایک دفعہ, تو کہیں مدد تقسیم کرنی تھی, ریگستانوں میں لوگ رہ رہے ہیں. ہم جب چارپائیوں پہ سونے کے لیے لیٹے ہی ہیں نا رات کو, تو گدھوں کی کانفرنس شروع ہو گئی پوری. وہ بھائی ادھر سے گدھے پوری اسپیڈ کے ساتھ پھیپڑوں میں ہوا بھر کے نکال رہے ہیں, اور پھر وہاں خاموشی اتنی ہوتی ہے. ایک گدھا, پھر دوسرے نے رپلائی کیا اس کو, بولا کیا خیریت, طبیعت کیسی ہے تمہاری, لیکن وہ 2 منٹ میں بھی ان کی بہت چیختے ہیں, تمیز سے بات ہی نہیں کر رہے نا. ہم لوگ ہم 8-10 افراد تھے, تو سارے ہی اٹھ کے بیٹھ گئے تھوڑی دیر میں, کسی کو بھی نیند نہیں آ رہی. اور پھر ہم سب کو ہنسی آ گئی کہ یار ان گدھوں کو دیکھو. گدھے سے یاد آیا, بلوچستان کا سفر تھا, تو کچھ گدھے 8-10 گدھے اکٹھے کھڑے ہوئے تھے. ہمارے ایک دوست بھی وہیں کھڑے ہوئے تھے, تو میں نے ویسے ہی بولا, میں نے کہا یار یہ گدھا اتنا محنتی جانور ہے, اس بیچارے کو گدھا کیوں کہتے ہیں, یعنی حماقت
میں اس کو کیوں مشہور کیا ہوا ہے, یہ اتنا وفادار, اتنا محنتی اور پھر بھی بدنام. اللہ نے دکھانا تھا مجھے. وہ ہائی وے پہ تھوڑی دیر میں دیکھا, دوپہر کے وقت میں ایک گدھا ہائی وے کے بیچ میں آگے کھڑا ہو گیا, ایسے نہ کھڑا ہوا ہے بالکل روڈ پہ اس طرح سے کہ روڈ بلاک کر کے. اب ادھر سے اسپیڈ میں گاڑیاں آ رہی ہیں, وہ بریکیں لگا رہی ہیں نا ٹکر نہ ہو جائے, ایک ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے. تو ہمارے دوست نے کہا دیکھو ادھر بھی کھلا میدان تا حد نگاہ, سڑک کے اس طرف بھی تا حد نگاہ کھلا میدان, اور یہ پھر بھی اس کو کہیں اور جگہ نہیں ملی کھڑے ہونے کے لیے. سستانے کے لیے جگہ کہاں ملی ہے اس کو؟ یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ ابے تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جائے, ایک قدم یوں ہو جائے, بیچ میں آ کے نا روڈ پہ کھڑا ہوا ہے ایسے اور مراقبے میں گیا ہوا ہے. تو میں نے کہا اللہ نے مجھے دکھانا تھا کہ گدھے کو گدھا کیوں, واقعی یہ گدھے پہ ہی سوٹ کرتی ہے یہ چیزیں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی بھائی. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کوئی ٹوٹا پھوٹا گاؤں ہو, دیہات ہو, وہ آ بھی گئے جن کے ساتھ ہم بلوچستان جا رہے تھے. یہ دیکھو کمال, اتفاق ہے یا نہیں ہے؟ انہی کے ساتھ ہم بلوچستان گئے تھے اور گدھا بیچ میں کھڑا ہوا تھا اور یہی آ گئے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بات کر رہا تھا میں, تو گاؤں دیہات میں آپ ہو, مٹی کے گھروندے ہوں, لیکن وہاں ایک بات ہو کہ کوئی فرشتہ آپ سے آ کے کہہ دے کہ یہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے, آپ پر موت نہیں آئے گی, تو انسان ڈیفنس کے بنگلوں کو چھوڑ کر وہاں چلا جائے, ساری دنیا آ جائے گی وہاں. تو جب جنت ہمیشہ کی چیز ہے اور ہے بھی اتنی حسین, تو میرے بھائی اس کو تلاش کرنے کے لیے اتنی محنت بھی نہ کریں کہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کر دیں, اپنی نگاہوں کو اپنی زوجہ تک محدود کر دیں, اور ایگریمنٹ کو پورا کریں, امانتوں میں خیانت کرنا چھوڑ دیں. جب کسی کی بائک یا گاڑی لیں تو اپنی سمجھ کے چلائیں اس کو, ٹھیک ہے نا. اللہ یہ تھوڑی کہہ رہے کسی سے چیز ہی نہیں لو. تو یہ اگر تھوڑا سا ہم کام کر لیں تو میرا خیال ہے یہ کوئی ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بات کر رہا تھا میں, تو گاؤں دیہات میں آپ ہو, مٹی کے گھروندے ہوں, لیکن وہاں ایک بات ہو کہ کوئی فرشتہ آپ سے آ کے کہہ دے کہ یہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے, آپ پر موت نہیں آئے گی, تو انسان ڈیفنس کے بنگلوں کو چھوڑ کر وہاں چلا جائے, ساری دنیا آ جائے گی وہاں. تو جب جنت ہمیشہ کی چیز ہے اور ہے بھی اتنی حسین, تو میرے بھائی اس کو تلاش کرنے کے لیے اتنی محنت بھی نہ کریں کہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کر دیں, اپنی نگاہوں کو اپنی زوجہ تک محدود کر دیں, اور ایگریمنٹ کو پورا کریں, امانتوں میں خیانت کرنا چھوڑ دیں. جب کسی کی بائک یا گاڑی لیں تو اپنی سمجھ کے چلائیں اس کو, ٹھیک ہے نا. اللہ یہ تھوڑی کہہ رہے کسی سے چیز ہی نہیں لو. تو یہ اگر تھوڑا سا ہم کام کر لیں تو میرا خیال ہے یہ کوئی